آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ غور سے سنو، غور سے سنو۔ اگر ہم اس حدیث پر تھوڑا غور کر لیں تو میرے بھائیو زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے اگر اس حدیث کے بارے میں غور کر لیں کہ دنیا کی حقیقت ہمیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دی۔ ہم چھوٹے سے گناہ کریں یا بڑے گناہ کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے، ہم ایک ایک نیکی کو دیکھ لیں گے۔ آج ہم کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں یا ہم کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں ڈال دیتے ہیں، کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، کسی سے بری بات کرتے ہیں۔ آج ہم اس بات کو جان لیں گے کہ واقعی کل ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ جو آج ہم کرتے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے، اس کا سب کا حساب ہونا ہے۔ اور میرے رب کی قسم اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک چیز کا حساب دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا۔ تھوڑا غور سے سنو کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ہم اس بات کے بارے میں غور کریں کہ آپ نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کی قسم تھوڑا تصور کریں اس بات کے بارے میں کہ آج ہم دنیا میں بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہمیں اعمال کا بدلہ جیسے نہیں ملنا ہے، آج ہم کچھ بھی کر لیں جیسے ہمیں اس کا بدلہ نہیں دینا ہے۔ سنو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر قسم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور سمجھ لو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ آج ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم اللہ کی نگاہ میں نہیں ہیں۔ آج ہمارا خیال یہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر چیز کا ہمیں علم ہے، خبر ہے، لیکن میرے بھائیو اگر ہم اس بات کو حقیقت ہی سمجھتے تو بتاؤ مجھے ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے، جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں بچتے، غلط کرنے سے کیوں نہیں بچتے، نماز چھوڑنے سے کیوں نہیں ڈرتے، ہر اس برے کام سے اپنا آپ کو کیوں نہیں بچاتے جس میں ناکامی مقدر ہونی ہے، جس میں اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، جس میں ہم اپنا آپ کو ناکام ہوتا دیکھیں گے، پھر اس کام سے کیوں نہیں بچتے اگر ان باتوں کو ہم حقیقت جانتے ہیں۔ میرے بھائیو اپنی زندگی میں کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو جو بھی کچھ کرو، اللہ کا خیال رکھتے ہوئے کرو جو بھی کچھ کرو۔ میرے رب کی قسم تم مانو یا نہ مانو اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، وہ بے خبر کسی بھی چیز سے نہیں ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ پر کالا پتھر ہو، کالے پتھر پر کالی چیٹی ہو، میرے رب کی قسم اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کو ہی نہیں دیکھتا، اس کالی رات میں ان کالے پہاڑوں، ان کالے پتھروں پر اس کالی چیٹی کے جو قدم ہیں وہ کمزور سے پیروں کے نشان بھی دیکھتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے؟ ہم اتنے بڑے انسان، جس انسان کو افضل بنایا گیا، جس انسان کے ساتھ دو فرشتے رکھے گئے کرامن کاتبین، تم سوچتے ہو کہ ہمیں وہ نہیں دیکھتا ہے؟ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوں، مجھے آپ ایک بات بتاؤ، اگر آپ کسی کو کچھ چیزیں دے دو، کچھ چیز، بس چند چیزیں خاص تو آپ کبھی زندگی میں اس کو بھول جائیں گے؟ بتاؤ بھول جائیں گے؟ آپ کبھی نہیں بھولنے گئے۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے آپ کو اتنی ساری چیزیں دی ہیں، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پیر دیے، زندگی دی، ایمان دیا، اللہ آپ کو بھلا دے گا، بھول جائے گا؟ بتاؤ بھول جائے گا؟ پھر کیوں سوچتے ہو کہ اللہ نے تم کو بھلا دیا؟ اللہ دیکھتا ہے، تم ہی اللہ سے دور ہو، اور اللہ سے دوری ہمیں ناکام کرا دے گی، ہمیں ناکام کرا دے گی، یاد رکھنا ہمیں ناکام کرا دے گی۔